بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہن بھائی دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ النور گوٹ فارم کی طرف۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہماری دکان کے اوپر مہمان آتے رہتے ہیں، بکریوں کے ٹاپک کے اوپر ڈسکس کرنے، بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ تو ہر مسئلہ آپ تک شیئر کرنا اور اس جگہ پہ ویڈیو بنانا مناسب نہیں لگتا، کیونکہ لیڈیز بھی جینٹس بھی دکانداری کی خریداری کا وقت ہوتا ہے، تو ان کو گائیڈ لائن کر دیتے ہیں، اور کچھ مسئلہ ایسے ہوتا ہے جو ان کو کہتے ہیں کہ فون کر آپ پوچھ لینا۔ تو یہ ایک مسئلہ ایسا تھا، کیونکہ ہمارے علاقے میں الحمدللہ سب سے پہلے شکر الحمدللہ کہ بکری فارمنگ کے اوپر اب ایسی تہذیب آ گئی ہے کہ گھر گھر میں بندہ بکری رکھنا چاہتا ہے، چاہے میل ہے، فیمیل ہے، بندہ ہے، مرد ہے، عورت ہے، خواتین بھی اس کام کی طرف رجحان کر رہی ہیں۔ تو ایک مسئلہ آیا ہے جو مطلب میں سائلنٹ رکھنا چاہتا ہوں، جو بھی بندہ تھا ان کا، تو ان کے ساتھ ایک مسئلہ آیا ہے، درپیش ہوا ہے کہ انہوں نے منڈی سے خریداری کی ہے، 5-6 ماہ کا بکرا لیا ہے، تو گھر لے کے آئے ہیں، جیسے نئی نئی چیز ہوتی ہے، نئے نئے شوق تھا ان کو، تو اس کو چارہ وغیرہ ڈالا ہے، اس نے شوق سے نہیں کھایا، ایک دو کا منہ مارا ہے، پھر بیٹھ گیا ہے۔ یہ میں ان کی منہ زبانی آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کیا سوچا، یار بکرا تھکا ہوا ہوگا، شاید اس کو پانی پلا دیتا ہے۔ پانی انہوں نے پلایا کہ اس نے ٹن کے پانی پیا، بالکل فل ہو کے، بالکل فل ہو گیا، وہ بھی پرسکون ہو گیا کہ بکرا شاید پیاسا تھا۔ تو قریباً 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد بکرا کی طبیعت جو ہے وہ ڈگمگ ہونے لگی، بکرے کی سچویشن عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ انہوں نے ڈاکٹر کو بلایا ہے، تو ڈاکٹر نے جو ان کی منہ زبانی ہے دوائی تھی، فاسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ، کارمنیٹ مکسچر بھی دیا ہے، اور ان کو بولا ہے کہ تیل اور آپ پانی بھی دے دیں۔ تو خیر بکرا سنبھلنے کی بجائے بس جو نصیب تھا ان کا، اینڈ حلال بھی نہیں ہوا، حرام ہو گیا کوئی 3-4 گھنٹوں کے بعد، منڈی سے خرید کر واپس آنے تک کتنا ایک ٹائم لگا۔ تو جہاں تک میرا آئیڈیا ہے اس کے ساتھ کیا مسئلہ بنا اور کیا ہوا، جہاں تک میرا آئیڈیا یہ ہے کہ بیوپاری نے، اور ایک بات سب سے بڑھ کر اور جو انہوں نے بتائی ہے کہ بکرے کو موشن بھی چلے تھے، اور وہ بھی دانوں والے، گندم کے جو دانے ہوتے ہیں یہ نکلے تھے موشنوں سے، لیکن جب موشن چلے انہوں نے کہا ہم نے سمجھا ہے کہ بکرا سنبھل جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ آفر جو تھی وہ کھل گئی تھی، لیکن اتنی بھی نہیں کھلی تھی، شاید نصیب جو اللہ کو منظور ہونا تھا، بکرا ان کا وہ کہتے ہیں کہ مر گیا ہے ہمارا۔ تو اب ہم نئی خریداری کرنا چاہتے ہیں کہ بکری لیں، بکرا لیں، آپ ہمیں دے دیں۔ تو پہلا جو ٹاپک ہے اس کا حل کیا تھا، اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تھا جب پتہ چل گیا تھا۔ سب سے جو پہلی بات ہے، علاج کی طرف آتے ہیں، پھر منڈی کی خریداری کی طرف جائیں گے۔ جو اس کا علاج تھا، میں نے آپ کو پہلے بھی میری ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، آٹا کھانے والے یا پھر گندم کے دانے کھانے والے جانور کا علاج، کارکولیکس سیرپ ہوتی ہے، کارکولیکس۔ تو یہ سیرپ ہوتی ہے، ویڈیو پہلے موجود ہے، تو آپ کو اس کی تصویر پہلے بھی ہے پڑی میری ویڈیو میں، آٹا کھانے جانے والی، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کارکولیکس ہوتی ہے، کارکولیکس اس نام سے ہے سیرپ۔ تو کارکولیکس وہ آپ لے لیں گے، وہ اس کو پلانی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، جب آپ کا جانور دانے کھا جائے، آٹا کھا جائے، یا آپ کو لگے کہ حد سے زیادہ آفر ہو رہی ہے، بد ہو گیا ہے، اس کی جو مینگنیاں ہیں وہ نہیں نکل رہی، بہت سے علاج ہوتا ہے جب مینگنیاں نہ نکل رہی ہوں، آفر ہو گئی ہو، تو اس کی مینگنی والی جگہ سے بھی وہ تیل اور پانی مکس کر کے، پانی تھوڑا بہت ہے لیکن تیل تو لازمی اس جگہ سے 5cc 7cc دینا پڑتا ہے، وہ آپ دے دیا کرے اس کی مینگنے والی جگہ سے۔ اور اوپر سے آپ نے اس کو کارکولیکس سیرپ جو ہے اس طرح پلانا ہوتا ہے کہ جانور کے وزن کے حساب سے، اگر آپ کا جانور 20 kg سے اوپر ہے تو آپ نے کم و بیش 10cc لینی ہے کارکولیکس، 10cc یہ سرسوں والا میٹھا تیل ہو گیا، اور 10cc نیم گرم پانی۔ یہ مرکب بن جائے گا، آپ نے اپنے جانور کو پلا دینا ہے دن میں 3 مرتبہ، اگر آپ کا جانور زیادہ افیکٹڈ ہے، نہیں تو 2 مرتبہ انشاءاللہ۔ پہلے ہی پلانے کے 1 گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے بعد کھل جائے گا اور آفر وغیرہ ختم ہو جائے گی۔ تو جہاں تک تو پھر انہوں نے ڈاکٹر کو بلایا ہے، ڈاکٹر نے کارمنیٹ مکسچر بتایا ہے، اور اس کے بعد ان کو بولا ہے کہ آپ اس کو تیل اور پانی دے دیں، یہ اس کی آفر ختم ہو جائے گی اس سے۔ تو پھر بکرا تو مر گیا، یہ اس کو حل آپ کے ساتھ کبھی واقعہ مسئلہ پیش آئے تو آپ نے
یہ علاج کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ منڈی کی خریداری میں کیا کیا نقصانات ہیں۔ تو انہوں نے بکرا لیا، ان کا لاس ہو گیا، تو اب ان کو ہر بندہ دھوکے دار نظر آ رہا تھا، چکما دینے والا نظر آ رہا تھا، ان کا اعتماد اٹھ چکا تھا۔ تو بات یہی ہوتی ہے کہ آپ کسی کو اگر دھوکہ دیتے ہیں نا، یہ بہت بڑے راز والی بات میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں۔ زندگی میں بہت کچھ ہم نے سیکھا ہے، بہت سے دھوکے دینے والے بندوں کو ٹھوکریں کھاتے دیکھا ہے۔ یہ دھوکہ ایک ایسی چیز ہے جو گھوم پھر کے آپ کے گھر پہ ہی آ جاتا ہے، آپ بیٹھتا ہے۔ اگر جس بیوپاری نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے نا، تو نقصان کا ازالہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کر دیتی ہے، دے دیتی ہے انسان کو، ان کا پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ توکل اللہ کے اوپر بھروسہ ہے۔ تو بیوپاری کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ مسئلہ، کیونکہ اس نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا، اس کے ساتھ ڈبل ہو جائے گا۔ تو یہ میرے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، منڈی کی خریداری سے بچنا چاہیے۔ جو ان کا دوسرا مسئلہ تھا، ان کا مسئلہ یہ تھا، اب ہم بکری خریدنا چاہتے ہیں تو بکری پھلوں والی لیں، سوئی ہوئی ہو یا گبن ہو، ہم کیسی بکری خریداری کریں؟ آپ ہمیں کوئی بیسٹ گائیڈ لائن کر دیں۔ میں نے کہا جناب، آپ اگر خریداری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریں سب سے پہلے، پھر بھی ان کا مائنڈ تھا منڈی میں جائیں گے، آپ ساتھ چلیں یا کسی کو بھیجیں اپنے جاننے والے کو، یا کوئی اچھا ہمیں مشورہ دے دیں۔ میں نے کہا ایک تو میں نہیں جا سکتا، میرے مسئلے مسائل اپنے بھی کافی ہیں۔ نمبر 2، اور ان کا جو بیس پوائنٹ تھا کہ ہم کس طرح کی بکری لیں۔ پہلا، آپ منڈی کی خریداری سے اجتناب کریں اگر آپ منڈی سے کوئی بھی چیز لیتے ہیں۔ ویسے کوئی بھی آپ بکری خریدنا چاہتے ہیں، گبن بکری تو ہرگز نہ لیں۔ ہاں، اگر اعتماد والا گھر ہے، کوئی فارمر ہے، اس کی بکری دیکھی دکھائی ہے، اس کے پاس آپ کا آنا جانا ہے، اس کے پچھلے سوئے کا بھی ریکارڈ ہے، اس کے تھن بھی اوکے تھے، تو پھر ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب آپ بکری کی خریداری کرتے ہیں منڈی سے یا کسی دوست سے، تو وہ چکما دے سکتا ہے، اس وقت ان کی بکری تو گبن ہوتی ہے، کنفرم ہوگی بھی 2.5 ماہ 3 ماہ کی گبن ہے، پھر تھنوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا دودھ اوپر نیچے ہے۔ بعض اوقات کسی جانور کو ساڑو کی بھی بیماری ہوتی ہے، ڈیلیوری کے بعد ساڑو بھی ہو جاتا ہے، پراپر طور پہ ان کو ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک تھن مرا ہوا ہوتا ہے اور ایک تھن چالو ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہم نے تو ایسے بھی دیکھا ہے کہ دونوں بھی چالو ایکٹیو نہیں ہوتے۔ بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ آپ کوشش کریں بکری جب بھی خریدیں، چاہے آپ منڈی سے لے رہے ہیں یا کسی جگہ سے لے رہے ہیں، کسی دوست سے، ڈیلیور کی بکری لیں، اس کا ریکارڈ آپ کے پاس ہو، تاکہ آپ کو آنے والے مسائل سے دو چار ہونے کی بجائے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ بکری فارمنگ میں کچھ ایسے اصول ہوتے ہیں جن کے اوپر عمل کر کے آپ کامیابی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں۔ اگر نہیں کرتے اصول، اعتماد بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں، لیکن بعض اوقات جو انسان دھوکہ کھا کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کے لیے تو بہتر ہے کہ وہ اپنی پوری طرح سے تسلی کر لے۔ تو دوسرا ٹاپک تھا کہ انہوں نے منڈی کی خریداری کی اور ان کو کیا نقصان ہوا آپ کے سامنے ہے۔ اور اب ان کو جو میں نے مشورہ دیا، بکری لے رہے ہیں تو ڈیلیور کی بکری لیں، ان کے بچے بھی آپ کے سامنے ہوں۔ بعض اوقات منڈیوں میں ایسا بھی دھوکہ ہو جاتا ہے، بچے زبردستی اٹیچ کیے ہوتے ہیں، بیوپاری نے بچوں کو بھوکا رکھ کے لے آتے ہیں، تو وہ تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کوئی بھی ملے ہمیں دودھ دے دے، مطلب کوئی بھی بکری ہو، تو پھر وہ بکری کو ایسے زبردستی ان کے تھنوں کو چمٹے ہوئے ہوتا ہے، لگتا ہے ایسے کہ اس کے بچے ہیں۔ جب گھر پہ آتے ہیں بکری اور طرح کے ہوتے ہیں، بچے اور طرح کے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ بکری بیچ رہے ہیں، سیل کر رہے ہیں، بکری بظاہر اچھی ہو نسل کے حساب سے بھی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی انفیکشن ہو اس کی بچے دانی میں، جو مشکل سے اس نے گپ ٹھہرایا ہو اور انہوں نے سیل کر دی ہو، بچے اپنے پاس رکھ لیے ہوں۔ بہت سے مسائل ہوتے ہیں منڈی کے اوپر، تو ان چیزوں سے بچا رہیں۔ آپ منڈی کی خریداری سے اجتناب کریں، اگر کرنا چاہتے ہیں تو دیکھ بھال کے اتنا ایکٹیو ہوں کہ 100 میں سے 99.99 پوائنٹ آپ کو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے۔ اگر اس میں سے ایک پوائنٹ بھی آپ مس کرتے ہیں تو پھر آپ کا لاس ہو سکتا ہے۔ تو ان کو میں نے یہی مشورہ دیا، آپ ادھر اپنے علاقے سے خریداری کریں اور ایسی بریڈ لیں جو آپ کے پاس سروائیو ہو جائے۔ راجن پوری سے اجتناب کریں۔ راجن پوری بکری کی بعض میں آپ کو بہت اچھی بریڈ ہے، بہت اچھے طریقے سے پال رہی ہے، بہت اچھا شوق چل رہا ہے۔ ہم کسی کی منفی سوچ پہ نہیں جاتے، مثبت پہ جاتے ہیں۔ لیکن جو نئے فارمر حضرات ہیں، جو نئے بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ وہ اتنی سروائیو نہیں کرتی راجن پوری بکری۔ تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، پروٹوکول کے ساتھ رکھا جاتا ہے، جس طرح لیل پوری بریڈ ہو گئی، مکھی چینی بریڈ ہو گئی، دوگلی بریڈ ہو گئی، جو مکسنگ کی ہوئی ہیں ان میں،
تو جو मिक्स अप ब्रीड है हम उसे दोगली कह देते हैं भी, ना ही ये लैलपुरी में है और ना ही मक्खी चीनी में है, दरमियानी ये घुसड़ मुसड़, मतलब ऐसे छोटे ब्रीडर करास दिए, छोटे बकरियां, छोटे कानों वाले, ये वो उनमें वो पॉइंट नहीं होता, वो गोश्त काटू हिसाब से चलती हैं, तो वो भी खरीद लें, आपके लिए बेहतर है। तो मैंने उनको यही मशवरा दिया, आप नुकरी बकरी से भी बचें क्योंकि आप उसकी केयर नहीं कर पाएंगे, आप नए फार्मर हैं, नए शौकीन हैं, तो आपको भी यही बोल रहा हूँ, अगर खरीदना चाहते हैं सबसे पहले आप ऐसी चीज खरीदें जो हर मौसम में भी सरवाइव करे, हर जगह पे सरवाइव करे, और अगर आप उसको खुराक भी कम दे फिर भी सरवाइव करे। राजनपुरी बकरी एक ऐसी है, ये टॉपिक चल पड़े मैं आपको बताता जाऊं, अगर आपने उसमें एक पॉइंट भी मिस कर दिया है तो आप उसमें खिलाफ हो सकते हैं। उसका जो अंदरूनी बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत वीक है, और जो उसका बैरूनी बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी बहुत वीक है। उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो उसके अंदर कुव्वत मुदाफियत अंदरूनी तौर पे भी बैरूनी तौर पे भी वो मौसमी हालात के मुताबिक चल सके, उसको चलाना पड़ता है। और ये जो बाकी नस्लें हैं, लैलपुरी ब्रीड है, मक्खी चीनी ब्रीड है, ये जो टैडी है, छोटी टैडी, ये भी बहुत सरवाइव कर जाती हैं, तो ये हमें फार्मर को बजाते खुद चलाती हैं। और वो ब्रीड बहुत नफीस है, वो बहुत तजर्बाकार बंदों के पास है, तो उसमें नए जो फार्मर हजरात हैं उससे गुरेज करें और ऐसी ब्रीड लें जो आपको खुद रास्ता दिखाए, खुद चलाए। आप अगर उसको एक टाइम कम खिलाते हैं फीड, उसका कोई मसला नहीं। ये मक्खी चीनी, लैलपुरी, टैडी को अगर आप लेके चलते हैं, राजनपुरी को इसके साथ कंपेयर करें, आप उसको कम अगर खिलाते हैं तो वो आपको नहीं चला पाएगी, वो खुद भी बैठ जाएगी, आपका भी बेड़ा गर्क कर जाएगी। बहुत से नुकसान हमने देखे हैं अपने दोस्तों के भी, बड़े बड़े जो दावे तो वैसे कर देते हैं भी ये है चीज, आप अगर उसकी बेस पॉइंट पे जाए ना, जितना वो राजनपुरी को खिला रहे होते हैं, अगर ये खुराक और ये चीज हम अपनी लैलपुरी ब्रीड, मक्खी चीनी ब्रीड को दें तो इसके बरअक्स हमें रिजल्ट इतना मिलेंगे कि आपकी सोच से बहर है। तो बहरहाल हमारा टॉपिक यही था, ये वैसे छिड़ पड़ा है, मैंने भी उनको यही बताया, टॉपिक से टॉपिक निकल पड़ता है तो वीडियो लंबी जाती है, माजरत। तो ये बताना लाजमी था कि जो नए फार्मर हजरात हैं वो कोशिश करें, नए शौकीन बकरा पाल बहन भाई जितने भी हैं, तो उनसे यही मेरी बार बार रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी चीज खरीदें जो आपको भी सरवाइव करे और खुद भी सरवाइव कर जाए। तो ये था हमारा टॉपिक, मौजू मंडी की खरीदारी से बचें और ऐसी चीज परचेज करें जो आपको लाभ से भी बचाए। वैसे तो बचाने वाली अल्लाह की जात है और बकरियां भी होती है, तो इनको अगर धूप है, छांव कम है, साया कम है, प्यास है, ये चीजें चल जाती हैं। मक्खी चीनी ब्रीड तो ऑलमोस्टली चलती है, लैलपुरी भी ऑलमोस्टली चलती है। इनका बॉडी स्ट्रक्चर इतना अंदरूनी लिहाज से मजबूत है और इनके फेफड़े मजबूत हैं, बाकी भी अंदरूनी बहुत, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। स्ट्रक्चर मजबूत है तो बॉडी स्ट्रक्चर भी मजबूत है, अंदरूनी लिहाज से भी मजबूत है, दूध के लिहाज से भी अच्छी हैं। जितने भी नए फार्मर हजरात हैं, आप तमाम के लिए ये बात है कि आप कोशिश करें ऐसी ब्रीड लें जिससे दूध भी ज्यादा हो और बॉडी स्ट्रक्चर भी मजबूत हो। अगर हम लेके चलें फिरोजा जो है, ये हमारी रियासत वाली साइड पे चलता है, रहीम यार खान साइड पे, वो भी बड़ा मजबूत है, हमारे इलाके में नहीं चल पाता, उसके फेफड़े फेल हो जाते हैं इधर आके। तो ये मौसम की मुनासबत के लिहाज से होता है। अगर सरवाइव कर भी जाते हैं तो 50 में से कोई 10 जानवर हैं जो सरवाइव करते हैं, 40 एंड हो जाते हैं, नहीं बचते, वो उनके फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। ये मनी मनाई चीज है, मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ हमारे जतोई के इलाके में। तो ये हमारी थी वीडियो, तो कोशिश करें आप अपने इलाके की चीज परचेज करें जो नए फार्मर हजरात हैं। और बाज़ औक़ात अगर आप खरीदारी करते हैं दूर की, जिस तरह मैं दूर की खरीदारी करता हूँ, सहीवाल की, फैसलाबाद की, या फिर मैं बज़ात खुद जाता हूँ राजनपुर, फाजिलपुर, उस साइड पे ये टैडी बकरी की खरीदारी करने, जब मैं वहां से जानवर लेके आता हूँ या जब आप वहां से परचेज कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही कीमती पॉइंट बताने जा रहा हूँ। जो डेक्सामेथासोन है, इसका एक एमक्यूल 2 सीसी 1.5 सीसी लगा लिया करें। अगर आप वहां मौजूद नहीं है, जो आपका दोस्त आपको डिलीवर कर रहा है, भेज रहा है, तो आप उसको कह दें कि ये ज्यादा नुस्खा नहीं है, 20 रुपए का नुस्खा है, आप डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन लगवा लिया करें। नहीं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जानवर इतने लंबे सफर से आ रहा है, फैसलाबाद से जतोई में है, कम से कम 8 से 10 घंटे, 10 घंटे का सफर है। तो इस 10 घंटे का जो इसका पहला, एक तो नंबर 1 जानवर का इतना बड़ा सफर, एक पहला सफर, जिंदगी का पहला सफर होता है, और बाज़ औक़ात ऐसे भी साबित होता है कि उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाता है।
जानवर को माहौल के हिसाब से एडजस्ट करना होता है। आबो हवा उधर की और होती है और दरमियान में ऐसे इलाका जात आते हैं जिनकी आबो हवा डिफरेंट होती है। जब हमारे पास आता है तो डिफरेंट होती है। मैं इन तरीक़ेकार के ऊपर भी अमल करता हूँ। तो मेरे पास जो जानवर है 1 हफ्ते तक ठीक तरीके से सर्वाइव नहीं करता। उसका खाना पीना, चारा, उठना बैठना बाकी से बहुत मुख्तलिफ है, केयर करनी पड़ती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आप मंडी की खरीदारी से इज्तनाब करें और ऐसी ब्रीड लें, ऐसा जानवर लें जो आपके सामने बिल्कुल खुलकर वाजे आ जाए। जो नारे फार्मर हजरात हैं, गबन बकरी तैयार ना ले कोशिश। हाँ, अगर उसका पिछला रिकॉर्ड मौजूद है, फार्मर है, आप उसको देख रहे हैं, वो आपको मुसलसल दिखा रहा है, फिर ठीक है। नहीं तो आप अगर मेरे से भी परचेज करें, मैं भी आपको यही आने वाले दौर में यही मशवरा दूंगा कि आप डिलीवर शुदा बकरी लें या पाठ लें, क्योंकि जो नई पाठ होती है उसके थनों में, उसके अडर में ऐसा कोई मसला नहीं होता। तो आप डिलीवर शुदा जब बकरी लेंगे, बहुत से मसाइल से दो चार होने की बजाय आपके सामने होंगे। वो जो गब्बन जानवर होता है वो बंद होता है, उसका कोई पता नहीं। जिस तरह ये वैलेट है मेरा, ये बंद है बिल्कुल। अब आपको नहीं पता कि इसमें मेरा आईडी कार्ड है, इसमें 5000 वाले 2 नोट हैं, इसमें 1 नोट है। ये भी नहीं पता कि इसमें कितनी चीजें हैं, तो और इसकी क्या खसूसियात हैं या नहीं है, इसके क्या ये वाटर प्रूफ है अगर पानी में गिर जाए, नहीं है ना पता। तो बकरी का भी ऐसे मामूल होता है कि आप कोशिश करें डिलीवर शुदा बकरी लें, आपको उसके दूध की कैपेसिटी का भी पता हो और कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। बाज़ औक़ात बकरियां 4-4 बच्चे दे देती हैं, लेकिन सर्वाइव 1 को कर पाती हैं या 2 को कर पाती हैं, बाकी 2 बेचारे मर जाते हैं क्योंकि उनके पास दूध नहीं होता। जब आप डिलीवर शुदा बकरी लेंगे आपको पता चल जाएगा बच्चों की सेहत देखकर और उसका दूध देकर आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चों को सरवाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो इसलिए यही बार बार आपसे रिक्वेस्ट है नए दोस्तों से कि आप कोशिश करें कि ऐसी चीज परचेज करें, देखभाल के करें जो आपको भी चला सके, खुद भी चल सके। तो आप इजाजत दीजिएगा, यही था हमारे मौजू के ऊपर टॉपिक। अगर आप कहीं दूर से मंगवाते हैं कोई चीज तो उसको डेक्सामेथासोन जो इंजेक्शन है ये लगवा लिया करें 1 एमक्यूल। इससे कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन आपके जानवर का जो इसका जो पर्पज है, मकसद है लगाने का, आपके जानवर का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। ये अगर जानवर बाज़ात खुद अप डाउन भी करता है मौसम के लिहाज से, सफर में आबो हवा की वजह से, तो उसका टेम्परेचर ये मेंटेन रखता है। तो ये था हवाला। अब तक इजाजत दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जो नए व्यूअर्स हैं, और लाइक भी कर दीजिएगा। और हर मालूमात